يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، تواڈے اس چک دے اندر پہلی باری تواڈے نال مخاطب ہون دا شرف حاصل کر رہا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنیے سنائیے اللہ سانو سارے نو دے اتے نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نہ میں عالم ہاں، نہ ہی میں کوئی خطیب ہاں، نہ آواز دی تاثیر نال، آواز دے سوز نال اپنی طرف تانوں متوجہ کر سکدا، نہ کوئی زور خطابت ہے۔ بس بھائی عدنان صاحب دا حکم ملیا، حکم دی تعمیل تے حاضر ہو گئے، ایک درد دل لے کے آئے، چلو سانو انہاں بلایا ہے تے دل دی اپنی کوئی آواز انہاں تک پہنچا جائیے۔ 28ویں سپارے سورہ تحریم دی ایک آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی، مشہور زمانہ زبان زدہ میں، اے ایمان والیو قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ کولو بچا لو۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو
اپنے آپ نو بھی اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی آگ کولو بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جیدہ ایندھن انسان اور پتھر۔ میری درخواست ہو سی، گو میں خطیب نہیں ہاں، مقرر نہیں ہاں، مگر میں گلاں دل تو کرنی ہیں۔ خطیب زبان دی تاثیر بکھاندے ہیں، میرے کول تاثیر تو نہیں ہے، میرے کول زور تے نہیں ہے، پر میرا دل آندا ہے میں اج دل دیاں گلاں تواڈے نال کرنی ہیں تے تواڈی کامل توجہ بھی میرے حال ہوگی۔ تے ساڈا جمعے دے اُتے مقصد بھی بیٹھن دا صرف یہی ہوندا کہ جدو جمعے دے ہوئیے پھر سانو کوئی ایسی بات ملے کہ سانو حقیقی رستے دا تعین ہو جائے، ساری بقایا زندگی چ کوئی بہتری آ جائے۔ اے بقایا زندگی چ بہتری اس ویلے آونی ہے جدو دھیان ساڈا سنان والے دا تہاڈی طرف، سنن والے دا سنان والے دی طرف۔ اے ایمان والیو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی تے اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی آگ کو بچا لو۔ جہنم دی آگ کیا ہے؟ علیہا ملائکۃ، او دے اتے ایسے فرشتے مقرر ہیں، اللہ فرماندا غلاظ، بڑے مضبوط دل والے ہیں، ڈاواں ڈول ہون والے نہیں، شداد، سخت ہیں، سخت، لا یاسون اللہ ما امرہم، اللہ دے کسے حکم دی نافرمانی نہیں کرتے۔ دنیا چ بندہ کچہریاں چ پھس جاوے نا، تھانیاں چ پھس جاوے، قتل دے مقدمے ہو جان، کتنے بندے تسلیاں دین والے، کوئی گل نہیں، لوگ دادا قتل بچائی ودن، تیرے کول ہک نہیں پہ بچتا۔ پیسے لاؤ، مہنگے وکیل کرو، مہنگے افسرانو پیسے لگ دین، ججاں پیسے لگ دین، کوئی ہور کچھ نہیں، جیلے جدو ٹر گئے، موقع ہے گواہ منحرف کرا لسا، اپیل ہور کر لسا، لیکن اللہ فرماندے جیڑی پولیس میں بنائیے، لا یاسون اللہ ما امرہم، میرے کسے حکم دی خلاف ورزی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہاں تو وہ کام کرنا ہے جیدا انہاں نو حکم ملنا ہے۔ جہنم، اے اللہ تعالی نے کافراں، مشرکاں، منافقاں واسطے ہمیشہ عذاب واسطے اس نو بنایا۔ بعد مسلمان عمل دے اندر سستی دی وجہ نال بھی اس جہنم دے اندر داخل ہو سن۔ او جہنم ایسی ہے، او دے اندر جڑا جہنمیاں نو لباس جہنمی پہنایا جاونا وہ اگ دا بنے، جڑے بستر مہیا ہونے اگ دے ہونے، جیڑی پیراں چ بیڑیاں پہنائیاں جانیاں وہ اگ دیاں ہونیاں۔ جہنمیاں نو جیڑی خوراک ملنی ہے، خوراک دنیا دے اندر او دے نالوں دنیا چ کوئی او دی مثال نہیں ملتی جتنی زہریلی اور کڑوی ہو۔ جہنمی موت دی تمنا کر سن، موت دی، کاش اسی مر جائیے، سانو موت آ جائے، مگر موت نہیں، سوائے سسکیاں دے، رومن دے، چیخو پکار دے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ دے سامنے فریاد کر سن، جواب اکسیں قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، اسی دے اندر سڑ دے رہو، اسی دے اندر مردے رہو، ولا تکلمون، میرے نال کلام بھی نہ کرو، میرے نال گل بھی نہ کرو، درخواست کرن تو روک دیتا جا سکتا۔ حکم ہو سی دنیا دے اندر من مانی کرنے والے ہو،
میری جہنم دا مذاق اڑانے والو آدھے نہیں ہے جگ میٹھا اگلا کہہ ڈیٹھا. میں ایک ستھر تے بیٹھا ہوں، ستھر تے ایک بابے نو ایک بندہ مذاق کر تیرے کام میں ہو جایا تو دو جگ جانا وا. لگا آہو جانا وا تینوں نال لے کے کھڑنا وا. مذاق اڑانے والے جہنم دا مذاق اڑان تو بھی دریغ نہیں کرتے. قیامت والے دیہڑے جدو دوزخی جہنم میں چلے جان گے تو فریادہ کر سن. اللہ فرمائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. اے ہے وہ آگ جہاں دنیا جن جھٹلایا کر دیا ہے، جہی تکذیب کیتا کر دیا، جہاں مذاق اڑایا کر دیا. جہنم ہے عربی دا لفظ، فارسی جن دوزخ آکھیا جاندا. یہ کئی نام ہیں. سب تو پہلا نام جو زیادہ لیا گیا ہے وہ ہے جہنم. قرآن مجید کے اندر 77 مرتبہ آیا ہے. سورہ زمر کے اندر اللہ فرمانے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمر. جدو کافروں نو گروہ در گروہ جہنم دی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، حتی کہ دوزخ دے جہنم دے دروازیاں تے آسن قریب پہنچن فتحت ابوابها، دوزخ دے دروازے کھول دیتے جاتے. وقال لهم خزنتها، دوزخ دے اتے جڑے نگران فرشتے ہیں مقرر کردہ جنہوں اسی دروغہ جہنم آنے او آسن علم یاتکم رسول منکم. او اتنی بھیڑ دی بھیڑ دوزخ دے بوئے تے آئے کھلوتے ہو جلن واسطے، عذاب بھوگن واسطے. کیا تہاڈی طرف کوئی رسول نہیں آیا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، اور تانوں رب دی آیتاں کسے نے نہ سنائیا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، وہ آج دے دن تو تانوں کسے نے ڈرایا کوئی نہیں، کسی نے آگاہ نہیں کیتا، دنیا دے اندر سمجھانے والا ہی کوئی نہیں. جواب اسے قالوا بلا، کیوں نہیں، ڈران والے تے بڑے آیا، سمجھانے والے نے بڑا سمجھایا ہے. مولوی چیخ دے رہے، قرآن الماریاں جو بند پہ آ رہا، سارا کچھ لکھے ہوئے آئی، ساری زندگی دنیا دیا ساریاں کتاباں پڑھ چھوڑیاں، لیکن قرآن دے اندر دوزخ دا منظر نہ ویکھیا، جنت دا منظر نہ ویکھیا، اللہ دے احکامات نہ ویکھے. بچہ سکول جاندہ ہے، ایڈا بچہ سکول جا رہا، کتنیاں کتاباں پڑھائیں جاندیاں، ٹیوشن واسطے علیحدہ ٹیچر رکھے، دوسری کلاس ہوئی پھر کتاباں ود گئیاں، تیسری ہوئی پھر ود گئیاں، چوتھی ہوئی پھر ود گئیاں. اور 15 16 جماعتاں پڑھنے والے ظالم کو آج پوچھو کدی قرآن بھی ترجمے نال کھولے، زندگی گزر گئی، قرآن پڑھن دی توفیق نہ ملی. قرآن بھی کوئی پڑھن والی شے. اور آج موبائل دا دور ایسا آیا ہر شے پیچھے رہ گئی. اریانی فحاشی، کوئی نیک آدمی کہلاندا ہے وہ بھی یہی کچھ ویکھ رہا ہے، کوئی برا کہلاندا ہے وہ بھی یہی کچھ. قرآن پڑھن دا ٹائم نہیں. تو میں دس رہا ہوں کہ دوزخ دا ایک نام جہنم ہے، دوسرا نام سعیر ہے. سورہ ملک دے اندر فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. جہنمی جہنم دے اندر آخسن کاش ڈرانے والے نے گلاں نو غور نال سن لیندے، جڑے سانو کوئی دین دی گل سمجھائندا آئی غور نال سن لیندے، او ناقلو کچھ عقل کر لیندے، او کچھ توجہ کر لیندے. ما کننا فی اصحاب السعیر، آج اس دہکنے والی آگ دے اندر شامل نہ ہوندے. فاعترفوا بذنبہم، پھر اپنے گناہاں دا اعتراف کر سن، پھر اقرار کر سن، لیکن کیا فائدہ جدو چڑیاں چگ گئی کھیت. جہنم دی ایک آگ دا نام لظا ہے، دوزخ دا ایک نام لظا ہے. سورہ معارج دے اندر فرمایا انہا لظا، او تو شعلہ مارنے والی آگ ہے. تدعو من ادبر و تولی، ہر اس شخص نو اپنی طرف بلائے گی
جس نے حق تو کنڈ کیتی آئی تے اپنا رخ پھیریا، وجمع فاؤا، مال جمع کردا ہی، پیسے جمع کردا ہی، سنبھال کے رکھدا ہی، بڑی فکر آئی اس نو مال دی۔ دوزخ دا ایک نام گہری کھائی ہے، ڈوگی کھائی۔ سورہ قاریہ دے اندر اللہ فرماندے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس بد نصیب دے نیکیاں والا پلڑا ہلکا رہ گیا، نیکیاں گھٹ گئیاں، گناہ ود گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ گہری کھائی دے اندر جا گرے گا۔ پھر اللہ سوالیہ انداز نال فرماندے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور میرے بندیو تسی کیا جانو کہ حاویہ کیا ہے، گہری کھائی کیا ہے؟ نارن حامیہ، بھڑک دی ہوئی آگ دا گڑا ہے۔ دوزخ دا ایک نام حوتما بھی ہے، ایک طبقے دا نام۔ حوتما دا معنی ہے چکنا چور کر دینے والی، میری زبان ہے تروڑ بھن دینے والی، ریزہ ریزہ کر دینے والی۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ان قریب وہ چکنا چور کر دینے والی آگ دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ پھر اللہ فرماندے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کیا جانو کہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے؟ چکنا چور کر دینے والی آگ ہے نار اللہ الموقدہ، تو آڑے اللہ دی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلاں دے اتے چڑھ دوڑے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، جہنم دی آگ دے حال احوال سن کے رحمت کائنات نو اپنی موت واقعہ ہون دا اندیشہ پیدا ہو۔ طبرانی دے اندر روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب آندن ایک دفعہ جبریل بے ٹیمے آئے، رسول اللہ بے ٹیمے ویکھ کے کھڑے ہو گئے۔ جبریل نو جدو ویکھیا قریب آئے، ویکھیا جبریل دا رنگ اڑے ہویا، جبریل گھبرائے ہویا، نوریاں دا سردار، اے معصوم مخلوق جو اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تو پاک ہیں اور انہاں دا سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آج تو گھبرائے، زندگی جو پہلا موقع تینوں پریشان ویکھیا۔ عرض کیتی ہے اللہ دے رسول، جہنم دے اندر آگ بھڑک دی ہوئی ویکھی ہے تو میں گھبرا گیا، میں تاں گھبرایا۔ آپ نے فرمایا جبریل کچھ مینوں بھی تو دسنا جہنم دی کچھ کیفیت میرے سامنے بھی تو بیان کر۔ عرض کیتی اللہ دے محبوب پیغمبر جدو جہنم نو بنایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے او دے اتے 8 دروغے مقرر کیتے۔ ایک دروغے دے بارے علماء آندن کہ ایک دروغے جتنی طاقت ہے دنیا جی جتنے انسان اور جن آئے آج تک اور جتنے قیامت تک آنے سارے انو ایک دروغہ اگر اللہ حکم دے وے تو سارے انو عذاب دین واسطے کافی ہے۔ ایک دے اندر اتنی طاقت ہے۔ تسی سنیا نہیں آپ کہ اسرافیل سنگ نما بگل لے کے کھلوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے حکم دے منتظر ہیں، اللہ نے حکم دے انہیں صرف پھونک مارنی، اور تو فرشتے دی پھونک دے اندر اتنا زور ہے کہ دنیا دے سارے جاندار ایک پھونک نال مر جا سن، اور دوسری پھونک نال سارے پہاڑ اے بلند و بالا بلڈنگاں اے نشیب و فراز سب کچھ برابر ہو جائے گا۔ فرمایا جہنم دا دروغہ حاضر خدمت ہویا، اللہ میرے بارے کی حکم ہے؟ فرمایا جہنم جاگ بھڑکا، 1000 سال تک دروغہ جہنم نے جہنم دے اندر آگ بھڑکائی۔ 1000 سال جہنم دی آگ دا رنگ سفید ہائی۔ اللہ نے 1000 سال تو بعد آکھیا دروغہ جہنم اینو اور زیادہ تیز کر، اینو اور زیادہ بھڑکا، میں اپنے ویری، اپنے دشمن، اپنے باغی، اپنے نافرمان لے آنے تھانے دار دی نافرمانی کریں، او غضبناک ہو جائے، او نہیں سنبھلدا، سپاہی غضبناک ہو جائے، ساڑھے وارے او نہیں آمدا، او خلاق عالم دی نافرمانی، پھر پوری زندگی نافرمانی گزار دیتی، نہ دن فکر نہ رات فکر،
1000 سال تک مزید دروغہ جہنم نے آگ نو بھڑکایا، تیز تو تیز تیز تو تیز تیز تو تیز کرتا چلا گیا، جہنم دی آگ دا رنگ لال سرخ ہو گیا۔ اللہ جی ہن کی حکم ہے؟ فرمایا اینو ہور تیز کر، اینو اور زیادہ بھڑکا۔ جبریل دس دن پھر دروغہ جہنم نے 1000 سال مزید اس آگ نو تیز کیا، اور بھڑکایا، تیز تو تیز کیتا۔ پھر جہنم دی آگ دا رنگ کالا سیاہ ہو۔ جبریل عرض کردے ہیں اللہ رسول دنیا دی آگ بھڑک دی ہے، روشنی پیدا ہوندی ہے، رات میں چنگاریاں اڈن روشنی ہوندی، لیکن جہنم دی آگ دا رنگ سیاہ ہے، او دے بھڑکن نال روشنی نہیں ہوندی، کالی سیاہ دی سیاہ، اندھیرے دا اندھیرا۔ عرض کیتی ہے اللہ دے رسول اگر سوئی جتنا سوراخ دنیا دی طرف جہنم دا کھول دیتا جائے تے جاندار کوئی زندہ باقی نہ بچے، اتنا سیک۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جڑے دروغے اللہ نے مقرر کیتے، انہاں دی اتنی خوفناک شکل اور انہاں دے وجود جو اتنی بدبو، اگر 8 دروغے جو ایک دروغہ زمین تے ظاہر ہو جائے تے زمین تے کوئی انسان کوئی جن زندہ باقی نہ بچے، اتنا تعفن اور اتنی خوفناک شکل۔ اے اللہ دے محبوب پیغمبر جنہ زنجیراں نال جہنمیاں نو جکڑ جانا، انہاں زنجیراں دا ایک کنڈا ایک حلقہ اگر بلند و بالا کسی پہاڑ تے رکھ دیتا جائے، او دی تپش اور او دے وزن دی وجہ نال پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ کنڈا تھلے زمین تو تھلے اسفل سافلین تک وہ رکے کوئی نہ جان تک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا، فرمایا جبریل بس کر، تیریاں گلاں سن کے کہ میں محمد دا کلیجہ نہ پاٹ جائے، میری موت واقعہ نہ ہو جائے۔ رحمت کائنات اتھو اٹھے، مدینے دی گلیاں چ گزر رہے ہیں، ایک جگہ تے بعض صحابہ بیٹھے تے کسے گل تے ہس رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولو گزرے، فرمان لگے ہو میرے صحابہ جہنم تواڈے پیچھے لگی اور تسی ہس رہے ہو؟ فرمایا جنہ گلاں دا میں محمد نو پتہ لگا اگر تانوں لگ جائے تو تسی روو زیادہ ہسو گھٹ۔ حضرات نیک بندیاں دی صفت قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ سانو جہنم دے عذاب تو دور رکھ، ان عذابها کان غراما، بے شک اے عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، انہا سات مستقرم و مقاما، ٹھہرن اور رہن دے لحاظ نہ سب تو بدترین جگہ جہنم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آندن مفسر قرآن نبی علیہ السلام دے چچا زاد بھائی یہ روایت کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو ایک دعا سکھایا کر دیا، اور دعا سانو یہ یاد کریں دیا جی میں تاکید نال قرآن دی صورت یاد کرائی جاتی۔ دعا دے الفاظ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ دعا دا پہلا لفظ یہ ہے کہ یا اللہ مینوں جہنم دے عذاب تو اپنی پناہ وچ رکھ۔ نبی علیہ السلام نے اے دعا ہر نماز دے وچ پڑھن دا حکم دیتا ہے، ہر نماز وچ۔ اسی ربی جاننی تے دال آئی ودے ہیں، او بھی دعا ہے، لیکن جس دعا نو نماز دے اندر پڑھن دا حکم ہے وہ ساڈے کسے نوں یاد ہی نہیں۔ 4 چیزاں تو پناہ منگن دا حکم ہے کہ ہر نماز نفل تاں، فرض تاں، فجر تاں، ظہر تاں، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، عید ہے، ہر نماز جدو درود پڑھ لو تحیات دعا منگنی نے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول ہے شب و روز ہما وقت دن وچ کئی دفعہ دعا پڑھیا کر دیان۔ یہ دعا زبان زد عام ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ میں نے دنیا بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ،
اللہ سانو آخرت دی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، سانو اگ دے عذاب تو بچا لے۔ اے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین پیغمبر دن رات دعاواں منگدے ہیں۔ کیوں اتنی تاکید فرمائی گئی ہے؟ جہنم دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ دی تفصیلات بیان ہوئی، او دیاں ہولناکیاں، او دے عذاب، او دیاں تکلیفاں، صرف اس واسطے کہ اسی لوگ ڈر جائیے اللہ دے عذاب تو اور صراط مستقیم دی طرف آئیے۔ اور دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، اسی جاننے ہیں پتہ نہیں گھر جانا بھی نصیب ہے کہ نہیں ہے۔ کتنے بندے ہیں، ساڈا ایک عزیز فوت ہویا، کھانا کھان چنگا بھلا بیٹھا ہے، کھانے دا لقمہ توڑیا بس اتھوں ہی لمحہ ہو گیا، ختم۔ تیری میری زندگی ہے تے اسی دوڑ تے لائی ہوئی اپنی آخرت دی زندگی، اس مغال دے اندر ساڑی چینی لگ جائے، ساڑا پلستر ہو جائے، فلانا ہو جائے، اسی رقبہ فلانا خرید لئیے، گڈی اچھی لے لئیے، موبائل اچھا لے لئیے، بچے اچھی تعلیم حاصل کر لیں، بس اسے کماں دے اندر لگ لگ کے اسی ساری آخرت تباہ کر لیں۔ اللہ فرماندے نے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دہاڑے انہاں دوستیاں دے چہرے نو اگ دے اندر الٹ پلٹ کیتا گیا، اگ دے اندر پلٹایا گیا، پھر آخسن یا لیتنا، ہائے کاش اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، کاش اللہ دے اطاعت کیتی ہوندی اور دے رسول دی اطاعت کیتی۔ یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جدو چہریاں دے بل اگ تے گھسیٹیا گیا تے آکھیا جاسی ہون ذرا اگ دی لپیٹ دا مزہ چکھو۔ حضرات بڑا معاملہ خطرناک ہے۔ حضرت عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام دی محفل بیٹھے سے نبی علیہ السلام نے جہنم دی اگ نو یاد کیتا، جہنم دی اگ دا تذکرہ کیتا تے بیٹھے بیٹھے آپ نے چہرہ انور پیچھا کر لیا، فرمایا اتقوا النار، جہنم دی اگ تو بچو۔ تھوڑی دیر گزری، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جہنم نو یاد کیتا تے چہرہ انور پیچھے ہو، سانو یہ محسوس ہویا جی میں رسول اللہ براہ راست جہنم نو ویکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار، جہنم دی اگ تو بچو، ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور دا ادھا دانہ صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو، او جیدا کچھ وس نہیں چلدا، صرف ایک کھجور تے وس چلدا، وہی صدقہ کرے، اتنی کی نیکی کمار لے جہنم تو بچن واسطے، کچھ لو کچھ کر لو جتنا ہو سکتا۔ فرمایا فمن لم یجد، جیدے کول اتنی توفیق نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں، غربت دا زمانہ ہے، فرمایا فابی کلمۃ طیبۃ، زبان تو کلمہ خیر ہی آخ لو، کوشش تو کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب جی اپنے قریبی رشتہ داراں نو ڈراؤ، برادری والے نو ڈراؤ جہنم دیا۔ آپ نے خاندان والے نو جمع فرمایا، آپ نے آکھیا اے کعب بن لاب دی اولاد، اے مرہ بن کعب دی اولاد، اے عبد شمس دی اولاد، عبد مناف دی اولاد، اے میری پھپھی صفیہ، اے ہاشم دی اولاد، اے عبد المطلب دی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچا لو، یاد رکھو میں محمد قیامت والے دھاڑے کم نہیں آواں، لخت جگر نور نظر، او فاطمہ جے بارے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فرمایا یا فاطمہ تو سلینی ما شئت من مالی، فاطمہ میرے گھر جڑا مال پی جیڑی شاید لوڑ ہی لے جا، یاد رکھ قیامت والے دھاڑے اللہ دی پکڑ وچ آ گئی، میں محمد تینوں بچا نہیں سکا، یا فاطمہ تو انقذوا انفسکم من النار، فاطمہ اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو آپ ہی بچا لا، میں تیرے کچھ کم نہیں آواں۔ او جہنم دی اگ کیا ہے؟ فرمایا فانذرتکم نارا تلظی، اللہ فرماندے میں تانوں اس اگ تو ڈرایا ہے جڑی دہکنے والی اگ ہے۔ سورہ لہب دے اندر ابی لہب دے جہنم جان دا تذکرہ کر دو، اللہ فرماندے سیصلی نارا ذات لہب،
ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی اگ داخل ہو سی۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ مرسلات انا ترمی بشارہ رن کل قصر، جہنم وڈے وڈے انگارے سٹ سی، وڈے وڈے چھولے مار سی، کتنے وڈے کان او جمالت صفر، جویں زرد رنگ دے اونٹ ہوندے، اونٹاں دے برابر او دا ایک ایک انگارا ہو سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ صحابہ کرام دے مابین بیٹھے ہن تے فرمایا میرے صحابہ آدم دی اولاد جس اگ نو جلاندے ہیں اے جہنم دی اگ دا 70واں حصہ ہے شدت دے لحاظ۔ اے اللہ دے رسول اگرچہ 70واں حصہ ہے، ساڑ کے سوا کر دین واسطے تو یہی کافی ہے۔ فرمایا اگرچہ دی اگ دی بھی اتنی تپش ہے لیکن یاد رکھو جہنم دی اگ اے دے نالوں 69 درجے زیادہ شدید ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دہاڑا ہو سی، ایک ایسے شخص نو اللہ دی بارگاہ پیش کیتا جا سی جس نے دنیا سب تو زیادہ خوشحال زندگی گزاری ہو سی، حسن، شباب، جوانی، پیسہ، ٹکا، مال، ڈنگر، رقبے، بیویاں، نوکر، چاکر، بڑی آسائشی زندگی گزاری ہو سی۔ اللہ فرماسی فرشتیاں نو اینو جا کے جہنم دے اندر ہلکا جہا ایک غوطہ دے کے میرے کول دوبارہ لے، حالا سزا نہیں، جہنم دیا زنجیراں نہیں، جہنم دی گہرائی وچ سٹنا نہیں، جہنم دی غذا نہیں، جہنم دے لباس، جہنم دے بستر نہیں، بس ہلکا جہا غوطہ دے کے لے آؤ میرا۔ فرشتے لے جا سن جہنم دے اندر غوطہ دے سن، او دی تپش، او دی ہولناکی نو ویکھ سی، محسوس کر سی، اللہ دی بارگاہ پیش کر دیتا جا سی، چہرے دا رنگ اڑے ہوئے سی۔ اللہ فرماسی او میرے بندے دنیا چ میں تینوں بڑی آسانی والی زندگی دیتی آئی، بڑیاں لذتاں اٹھائیاں نہیں، بڑے نوکر چاکر آن تیرے، بڑا مال منی آئی، بڑا رقبہ آئی تیرے کول، بڑی جوانی سونی آئی۔ 10 جوانی چ کوئی لذت والا مقام تینوں یاد ہوئے تا مینوں پتہ لگے تو کس کس مقام تے بڑے بڑے مزے لائے، بڑی خوشی محسوس کیتی، راحت محسوس کیتی۔ آسی اللہ مینوں تیری ذات دی قسم ہے جدوں دا تو مینوں پیدا کیتا ہے خوشی نام دی شے تے میں ویکھی کوئی نہیں۔ جہنم دی ایک جھلک اے تیریاں میریاں ساریاں لذتاں مٹا کے رکھ دے سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے مابین درمیان تشریف فرما ہن، یکدم کسی شے دے گرن دی آواز آئی دھڑام کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا میرے صحابہ او جان دیو کیڑی شے دی آواز ہے؟ عرض کیتی اللہ تے اللہ دا رسول ہی بہتر جاندا ہے، سانوں تے کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا میرے صحابہ آج تو 70 سال پہلے، کنا دیا کھڑکیاں کھول کے سنو، آج تو 70 سال پہلے جہنم دے کنارے تو فرشتیاں نے ایک بھاری پتھر سٹیا ہے جڑا راج اڑیا نہیں، رکیا نہیں، ٹھہریا نہیں، مسلسل گردا رہا ہے، مسلسل گردا رہا ہے۔ 70 سال تو بعد آج جہنم دی تہہ تک پہنچے۔ اندازہ لگا سکتے ہو وہ عقوبت خانہ، وہ جیل خانہ جو اللہ نے کافراں، فاسقاں، فاجراں، مشرکاں، منافقاں واسطے تیار کر رکھا ہے، کتنا بڑا اس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دہاڑے لوگوں دے سامنے جہنم نو گھسیٹ کے لے آیا جاسی، 70,000 لگاماں ہو سن جہنم دیاں، 70,000، ایک ایک لگام نو 70,000 فرشتے پھد کے گھسیٹ رہے اس، اتنی بھاری جہنم۔ فرمایا او دے جو ایک گردن برآمد ہو سی، ایک سری نکل سی، 2 اکھاں ہو سن جہدے نال بندیاں نو ویکھ سی، 2 کن ہو سن جنہاں نال لوکاں دیاں گلاں سن سی، ایک زبان ہو سی جہدے نال گلاں کر سی۔ جو بندیاں نو آکھ سی کہ 3 قسم دے بندے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت نال مینوں سونپے کہ جنہاں نو خاص الخاص میرا مہمان بنانا ہے۔ ایک او
جڑا دنیا جو ظلم کردا ہے، ظالم سرکش اج بھائی بھائی تے ظلم کر رہا، ہمسائے دا ہاتھ پہ میں تے کچھ دیہاتا جی منظر ویکھ رہا میرا تے کلیجہ باہر ہوندا، ہر بندہ ہوچھا ہوندا جا رہا ہے، وحشی بندا جا رہا ہے، اپنے تو کمزور نو ویندا ہے بس مارن پوندا ہے، اودی گل برداشت ہی نہیں کردا۔ کوئی دیندار ہے، کوئی بے دین ہے، کوئی کچھ نہیں، اس نو اپنے رقبے دا، اپنے مال منی دا، اپنی او ظالم تو گڈی لئی ہے اپنے گھر واسطے، رقبہ ہے تیرا ہے، نوکری ہے تیری ہے، میرے گھر دانے تو نہیں بھیجدا رہا نا، ہاتھا کیڑی چیز دا ہے؟ او گلے کیوں فٹ ہونا ہے لوکاں دے؟ جہنم آسی 3 افراد خاص قسم میں نو سونپے گئے، ایک ظالم سرکش، دوسرا مشرک نو بھی میں خصوصی طور تے عذاب دینا۔ او مشرک پانی دے حقیر قطرے تو پیدا ہونے والی مخلوق نو رب نال جا رہا، نہیں رکھے دنیا کے منظر، معاشرے کے منظر نہیں ویندے، اللہ نو کلے نو پوجنا ہی اسلام دی ایک خاص صفت آئی۔ اج کیڑی کیڑی شے نہیں پوجی ہے، وہ الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ کریں غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، کریں غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، ستارے کی کوئی تاثیر مننے تے کافر ہے، مگر مومنوں پر ہے کشادہ راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں تو خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، دن رات قبروں پر نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلم، کدی مسلمانوں نو فخر ہوندا ہے ایک اللہ دے پجاری ہے۔ اوے اج کسے دے سامنے تسی آکھ سکدے ہو اسی اللہ دے پجاری ہیں کلے اللہ نو ملنا، تواڈے نالوں زیادہ تعداد تو جانوراں دے سامنے سجدہ ریز ہوئی پئی، ڈیریاں درختاں کیڑی شید رہ گئی ہے، اور گھوڑوں دے پیشاب پین نو اگلے نہیں ولائندے۔ تیسرا طبقہ فرمایا او مصور جڑا تصویر بنے گا، خیر لمحے دلائل ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ تصویر بناندا ہے ہاتھ نال، اللہ تعالیٰ قیامت والے دہاڑے انہوں مجبور کرے گا کہ میرے مقابلے تصویر بنائیے، میں شکل بنائی نہ تو بھی شکل بنائیے، میں تو جان پائیے تو بھی جان پا کے دکھا، یہ تو جان نہیں پا سکے گا پھر اللہ جان پائے گا، اور اس تصویر دا انسان بنا کے وہ عذاب واسطے مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ جہنم کیا ہے، او دی خوراک کیا ہے، جہنمیاں نے جہنم دے اندر رہنا کیا کھانا پینا، قرآن مجید کے اندر اس بات کی بھی وضاحت ہے، ان شجرۃ الزقوم، اللہ فرماندے ہیں زقوم دا درخت طعام الاسیم، گناہگاراں دا کھانا ہے، جڑے جہنم میں جاسن او کھاسن زقوم تھور دا درخت، کیا ہے کل مہلی یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے دی طرح ہو سی، پگھلے ہوئے تانبے دے، کا غلی الحمیم، چولہے تے دیج کی رکھ دیو تھلے آگ بال دیو پانی جی میں کھلاٹے مار دا، اس طرح وہ زقوم پیٹ دے اندر کھولاٹے مار دا۔ فرمایا ان لدینا انکالم و جہیما، دوزخیاں واسطے ساڈے کول آگ دیاں بیڑیاں ہیں اور جہنم ہے، وطعامن ذا غصہ، گلے دے اندر اٹک جانے والا کھانا ہے، وعذابن علیما، دردناک عذاب ہے۔ سورہ غاشیہ دے اندر فرمایا لیس لہم طعام الا من ذریع، لیس لہم طعام الا من ذریع، بکھڑا کنڈے خشک، کڑواہٹ اتنی کہ دنیا مثال کوئی نہیں، فرمایا جہنمیاں دے اس سے سوا کوئی کھانا نہیں ہوتا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ طاقت مل سی کہ کمزوری ختم ہوئے، کھانا کھان دا ہی کوئی مقصد ہے نا، تو بھئی ساڑی کمزوری، نہ کمزوری ختم ہو سی نہ بھوک مٹ سی۔
اور فرمایا کہ جہنم دے اندر جڑے مشروبات پلائے جانے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جہنم جہنم انہاں دا پیچھا کر رہی ہے وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ جتھے زخمیاں دی جہنمیاں دے زخماں دی گندی پیپ پلائے جائے یَتَجَرَّعُ گھٹ گھٹ کے پیون دی کوشش کرسی وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ اللہ فرماندے نہ حلق تو تھلے نہیں اتار سکے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ موت چاروں پاسوں انہوں گھیر لیسی وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ مر نہیں سکے گا موت جنہ چیزاں نال واقعہ ہوندی ہے آج دنیا جنہ چیزاں نال بندے مردے ہیں وہ موت دا ساز و سامان تو بہت زیادہ ہو سی کری لیکن موت نہ ہو سی وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ایک بہت بڑا سخت عذاب انہاں دے پیچھے لگے ہوئے سی اور فرمایا جہنمیاں دی چیخ و پکار جہنمیاں دا رونا دھونا قرآن مجید نے او دا بھی ذکر کیتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم اہل کفر واسطے جہنم دی آگ سی لا یقضی علیہم فیموتوا نہ قصہ تمام کیتا جائے کہ مر جاوے جان چھٹ جائے آج تو دنیا جی جو آنے نا کہ یار زہر کھا لینے فلاں کھا لینے مر جیسا ہے ساڑی جان فرمایا لا یقضی علیہم فیموتوا نہ قصہ مکایا جاسی کہ جان چھٹ جائے ولا یخفف عنہم من عذابها نہ عذاب دے اندر کوئی کمی کیتی جاسی کذالک نجزی کل کفور اللہ فرماندے نہ شکریہ نو اسی ایویں ہی بدلہ دیونا دنیا دے اندر تو تیری مرضی چل رہی ہے نا حالانکہ اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو کوئی بعید نہیں ایک سا بھی نہ لین دے پر اللہ نے تینوں تو مینوں مہلت دیتی تینوں تو مینوں موقع دیتے ہیں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ جہنمی لوگ بدبختوں سے جڑے جہنم میں جاسن لہم فیہا زفیر و شہیق او دے اندر دھاڑا مارسن چیخو پکار کرسن وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا جڑے لوگ قیامت دی تکذیب کر دین قیامت نو جھٹلان دین بہت سارے بندے ہیں 99% جے میرے کو آج سچی گل سن لو میں سادہ جائے بندہ میں پتہ نہیں لگتا میں جڑی گل کر رہا میں دا جھٹ تو پیچھے جواب کی دے جو دل لے چاہے آخر 99% لوگاں دا آخرت تے ایمان کوئی نہیں تھانے تے ایمان ہے کچہری تے ایمان ہے عدالت تے ایمان ہے اور میں پتا تھوڑے جو میں کسے دی بے ادبی کیتی کسے نال بدتمیزی نال پیش ہویا انہاں مسیح تو باہر مینوں پھاد لینا اللہ دا ڈر کوئی نہیں جتنا ظلم میں لوگوں دیا نظریں تو اوجھل ہو کے کر رہے ہیں جو گناہ کما رہے ہیں کل نو میرے سامنے اللہ دا ڈر کوئی فرمایا وَآتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا قیامت دی تکذیب کرنے والے قیامت نو جھٹلانے والے واسطے آگ تیار کر رکھی ہے اذا راتهم من مکان بعید جدو جہنم انہوں نے دورو ویکھ سی تو جہنم دیا چنگاڑا سن لے سن وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ جہنم دی تانگ جگہ تے جدو دوزخیاں نو رکھیا جائے گا بہایا جائے گا دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا پھر موت نو پکار سن آئے سانو موت آ جائے آئے اسی مر جائیے ساڑی جان چھوڑ اللہ فرمانے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا آج ایک موت نو کیوں سدین دیو ودعوا ثبورا کثیرا ڈھیر ساری موتاں نو سدو پر موت نہیں آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت تے دوزخی دوزخ دے اندر چلے جا سن اللہ تعالیٰ دعا نو بلا کے ایک جانور دی شکل دے موت نو لے آیا جائے اور اتنے انہوں ذبح کر دیتا جائے فرشتے جنتیاں واسطے خوشخبری ہے تواڈے واسطے تسی ہمیشہ جنت وچ رہنا تانوں ہن موت نہیں آئے گی انہاں دی خوشی چ اضافہ ہو جائے گا دوزخیاں نو آکھیا جائے گا تواڈے واسطے مصیبت ہے کہ موت نو ذبح کر دیتا ہن تانوں موت نہیں آئے گی ہمیشہ ہمیشہ جہنم دی آگ سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دن کہ دوزخی دوزخ دے اندر جاسن تے جڑا دروغ ہے جہنم ہے دے سامنے فریاد کر سن اپیلا کر سن ساڈے تے رحم کر ساڈے تے اتنی تکلیف اتنا عذاب
اتنی مصیبت کچھ گھٹا، کوئی ساڑھنا رعایت کر، کوئی ساڑھنا ہمدردی کر. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آندن کہ 40 سال تک دروغہ جہنم جواب نہ دے سی. تو بھی تے اج 60 سال دی زندگی گزاری کھلوتا ہے، تو اپنی مان نال 10-50 سال کری اذان دا جواب دیتا ہی. اللہ تینوں اللہ دا قاسم ہے، حی علی الصلاۃ، آ نماز دی طرف، حی علی الفلاح، آ کامیابی دی طرف. تو کدی کان ہی نہیں دے رہا. تینوں پٹھے پیارے، مال ڈنگر پیارا، دوست بیلیاں دی مجلس پیاری، موبائل پیارا، رشتہ دار پیارے، کاروبار پیارا، رقبے پیارے. 40 سال تک دروغہ جہنم جواب نہ دے سی. 40 سال تو بعد آخری دبا جاؤ، اتنا ہی سڑنا مرنے نے کوئی رعایت نہیں ہونی. پھر اللہ نو پکار سے ڈائریکٹ اللہ دے نام دیا دعائیاں دے سن. حضرت عبداللہ فرماندے ہیں جدوں دی دنیا بنی ہے، زمین بنی ہے، جدوں انہیں ختم ہونا ہے قیامت علی دیوار تک 1000 سال اللہ تعالیٰ انہاں دی صدا دا جواب نہیں دے گا، انہاں دی پکار تے جواب نہیں دے گا. اتنی عرصہ گزرن تو بعد اللہ فرمائے گا قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، چلا اسی دے اندر پہ رہنا، تہاڈا عذاب ہے، تسی ہمیشہ اسے چلانا. ولا تکلمون، اس تو بعد میرے نہ کلام بھی نہیں کرنا. پھر سوائے رون دھون تو اور کوئی کام نہیں ہوئے. ان الذین کفروا بآیاتنا، اللہ فرماندے جے ساڈی آیتاں دا انکار کردا ہے، تکذیب کردا ہے، کچھ نہیں قرآن نے لکھیا مولویاں دیاں گلاں ہیں بس. فرمایا سوف نسلیہم نارا، اسی چاہ کے انہاں نوں اگے سٹ چھوڑنا. آج وہ کر رہا ہے کل نو اساں کرانگے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جدو جلداں سڑ سڑ کے، چمڑیاں سڑ سڑ کے پک جاسن، اللہ آندا انہاں کھلڑیاں دی جاتے ہور کھلڑیاں دے دیسا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب انہاں نوں مسلسل ہوندا، کوئی رعایت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دہاڑا ہو سی، ایک شخص نو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ بلا سی. اللہ تعالیٰ پوچھ میرے بندے اس زمین دنیا جتنی ہائی اگر میں سونے دی ساری بھر کے او دے برابر سونا تینوں دے دیندا تے تیرے کول یہ مطالبہ کردا کہ سارا سونا سانو دے جا، اسی تینوں جہنم تو نجات دے دینے ہیں، تے کی مان لویا؟ یا اللہ ایک منٹ بھی نہیں لاونا. ایس دوزخ دے مقابلے سونا سارا دے کے سانو نجات مل سکتی ہوئے سی ایک منٹ نہ لائے. اللہ فرما جھوٹ بول رہا ہے. اور ظالمہ دنیا جو چھوٹا جہا مطالبہ کیتا ہے تیرے کو تو وہ پورا نہیں کیتا، آج سونے سارے دین واسطے تیار. ولو تری اذ المجرمون، اللہ فرماندے نے کاش تسی مجرمان اس دیہاڑے ویکھو پھر ناکسو رؤوسہم عند ربہم، سر جھکے ہو سی شرمندگی نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش ہو، آکھسن کی ربنا اے پروردگار اب سرنا، ہوں اسی سارا کچھ ویکھ لیا، ہوں دوزخ ساڈے سامنے آ گئی، اس اکھی نال ویکھ لیا، وسمینا کنن نال سن لئیے، فرجنا نعمل صالحا، ایک واری تو سانو کڈ چا، ہوں اسی بڑے چنگے عمل کر کے اساں اساں ہوں بڑیاں نمازاں پڑھساں ہیں، اساں دنیا آل ایک اکھ نہ وکساں ہیں، غیر الذی کنا نعمل، جتنے کرتوت دنیا چ کردے نے یا اللہ ہون نہ کرساں. اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم، وہ تو انہوں اتنی مہلت نہیں دیتی، اتنی عمر کوئی نہیں دیتی، ما یتذکر فیہ من تذکر، اور جے دے اندر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اور میرے بھائیو دوستو جوانو سکول دیاں ہزارہ کتاباں پڑھ ماریاں ہی نے، قرآن کیوں نہیں ترجمے نال پڑھیا؟ اگر ایک پاؤ روز پڑھو ایک پاؤ ترجمے نال تے 4 مہینے قرآن مجید سارا مکمل ہوتا. وہ ساری زندگی مہلت نہ ملی، پھر اس لیے فریاد کرنی اب سرنا و سمینا. اللہ ایک باری موقع دے، فرمایا اولم نعمرکم، مہلت نہیں دیتی، اتنی عمر نہیں دیتی تینوں کہ تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تے کر سکتا. ہون مہلت کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو آخرت دی فکر لا دے. اللہ تعالیٰ ساڈے دلاں چوں دنیا دی محبت کٹ دے. اللہ تعالیٰ نیک عمل دی توفیق